تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ نے اسے فن و حرب و ضرب کا ماہر بنایا تھا۔ بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی، لڑکپن میں اسے موز اور گھوڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا تھا، نوجوانی میں وہ شاہ سوار بن چکا تھا، شتر سوار میں بھی وہ ماہر تھا۔ اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا۔ اس نے خالد کو نہ صرف سپاہی بلکہ سالار بنایا تھا اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا تھا۔ خالد کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی تھی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا۔ اسے بدر کی لڑائی میں نہ شامل ہونے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچ رہا تھا، لیکن اب اس کی سوچ کا دائرہ کسی اور طرف چل پڑا تھا۔ مکہ سے روانگی سے کچھ عرصہ پہلے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 بار پچھاڑا تھا۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض 313 مجاہدین سے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ یہ کوئی اور ہی قوت تھی، لیکن بدر کے مارکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان مارکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا ہی، اس کا بہت بڑا اثر خالد نے قبول کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب بدر کا مارکہ لڑا جا رہا تھا اور مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی، مارکے کا انجام کیا ہوا، مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھتے رہتے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑ آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا۔ آخر ایک روز ایک شتر سوار آیا، لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا اور وہ روتا آ رہا تھا۔ بری خبر لانے والے قاصد ایسے ہی کرتے تھے۔ وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا اور اس نے روتے روتے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ جس کے عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس سے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، زخمی ہیں یا مر گئے ہیں۔ شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے۔ مر جانے والے 70 افراد خالد کے قبیلہ بنو مخزوم کے تھے۔ ان سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑا قریبی رشتہ تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ ابو سفیان جو قریش کے سرداروں کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی۔ کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے متعلق بتاؤ اے قاصد، ہند نے پوچھا۔ تمہارا باپ عتبہ علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے، قاصد نے کہا، اور تمہارے چچا شیبہ کو اکیلے حمزہ نے قتل کیا ہے، اور تمہارا بیٹا حنظلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلے علی اور حمزہ کو بلند آواز میں برا بھلا کہا۔ میں اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور جو جنگی قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ خالد اٹھا، دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوا اور مدینہ کی سمت چل پڑا۔ اس نے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا، لیکن اس کا ذہن مدینہ پہنچ جاتا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتے ہی اس کا ذہن پیچھے چلا جاتا، اسے وہ منظر دکھاتا جس کے خالق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے ذہن میں ہند کے الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے اپنے خاوند ابو سفیان سے کہے تھے۔ میں اپنے باپ اپنے چچا کو بھول سکتی ہوں، ہند نے کہا۔ کیا میں اپنے لختے جگر حنظلہ کو بھی بھول جاؤں؟ ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اللہ کی قسم، میں محمد کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی۔ یہ لڑائی محمد نے کی ہے، میں حمزہ اور علی نہیں بخشوں گی۔ وہ میرے باپ، میرے چچا، میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تھا، مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے۔ میں سب سے پہلے کام یہ کروں گا کہ محمد کے خلاف زبردست فوج تیار کر اسے آئندہ لڑائی کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ مشہور مورخ واقدہ لکھتا ہے کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا۔ ان میں زیادہ تر تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ کیا مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا ہے، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب ایک ہی بار بولنے لگے۔ وہ اس پر متفق ہے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر نہ بیٹھا رہے، خالد نے کہا۔
بدر میں ہم صرف اسی لیے ذلت میں گرے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہیں تھا؟ خالد کے چچا زاد بھائی اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا برہم ہوتے ہوئے کہا، کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہیں تھا؟ تم کہاں تھے الولید کے بیٹے؟ ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، ابو سفیان نے کہا۔ خالد تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے، ہم میں سے کوئی بھی عزت والا نہیں رہا، خالد نے کہا۔ ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک محمد اور اس کے چیلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دیں۔ مجھے اپنے گھوڑوں کی سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں، ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ٹھنڈا کرے گا۔ میں پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے رہیں گے، اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا، لیکن جنگ میں جو ہمارا سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا، اور اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا۔ سب نے متفق ہو کر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اس سے ایک روز پہلے اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے، اور جو مال گیا تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا جس نے 50,000 سے 50,000 دینار کا منافع کمایا تھا۔ خالد کا گھوڑا آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف چل رہا تھا، مگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ جب قریش انتقام کے ارادے سے اکٹھے ہوئے تھے، جو کسی نے کہا تھا سب سنائی دے رہا تھا، اگر تم نے مجھے سرداری دے ہی دی ہے تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میرا پہلا فیصلہ یہ ہے، میں نے ابھی 50,000 دینار منافع سب کو تقسیم نہیں کیا، وہ میں تقسیم نہیں کروں گا، یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال کروں گا۔ مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے۔ سب سے پہلے خالد نے کہا، پھر منظور ہے، ایسا ہی کرو۔ منظور ہے کی آوازیں اٹھی۔ میرا دوسرا حکم یہ ہے، ابو سفیان نے کہا، جنگ بدر میں جو ہمارے آدمی مر گئے ہیں ان کے لواحقین زاری کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا۔ اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو بدر کی لڑائی میں ہمارے آدمی کو قیدی کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیے ہیں۔ ان کا فدیہ 1000 سے 40 درہم مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 دینار بھی نہیں دیں گے، یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔